السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 394، سورہ یونس، آیت 7 تا 10، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا وطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو لا یرجون نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردوا اور وہ راضی ہیں بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا اور وہ مطمئن ہے بہا اسی کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ کہ ہم وہ عن آیاتنا ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اولئک یہ لوگ ماواہم ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، بما بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون کماتے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بإیمانہم بوجہ ان کے ایمان کے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، دعواہم ان پکارنا ہوگا، فیہا ان میں یعنی ان باغات میں جنتوں میں،
سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، فیہا، ان میں، سلام، سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان، یہ کہ الحمد، تمام تعریفات، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک، آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے منکرین آخرت کا ذکر یہاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت آخرت کے منکروں کی 4 صفتوں کو بیان کیا۔ اب اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ اپنا معائنہ کر لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ منکرانہ صفات تو کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ کہ جو آخرت کا منکر ہوگا اور آخرت کا منکر ہو کر مر جائے گا، اس کے لیے آخرت کے دن صرف اور صرف جہنم ہی ہے، جہاں کھانا بھی عذاب کا، پینا بھی عذاب کا، پہننا بھی عذاب کا، رہنا بھی عذاب کا، بندے کے اوپر بھی عذاب، نیچے بھی عذاب، دائیں بھی عذاب اور بائیں بھی عذاب، بندے کے اندر بھی عذاب، بندے کے باہر بھی عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو منافقوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ منافقوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ کیا مرنا، کیا جینا، کیا پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس سے منافق انکاری ہیں۔ ان کو آخرت کی کوئی امید نہیں، اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب اللہ سے ملنا اس کی امید نہیں، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اس کی امید نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنی دنیا کی زندگی کی گزاری ہوئی زندگی کا جواب دہ ہونا اور اللہ کے حضور جواب دہ ہونا، جب اس سے انکار ہے، جب اس سے نا امیدی ہے، تو اس لیے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ جب تیاری نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر آخرت کے اندر بربادی ہی بربادی ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اور یہ کہ یہ کافر اور آخرت کے منکر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور دنیا کی زندگی کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی کے اوپر ہی مطمئن ہو گئے اور دنیا کو ہی سب کچھ اول آخر اور اپنی آخری پناہ گاہ سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو گئے، اور یہ کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات سے غافل ہو گئے۔ اب آیات، اللہ کی آیات سے مراد ایک تو کائنات بھر میں نشانیاں ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا ہونا، اس پوری کائنات کا چلتے جانا، اور دیگر کائنات بھر میں نشانیاں ہزاروں اور انگنت موجود ہیں کہ جن میں غور و فکر کر کے بندہ بنانے والے تک اور وحدہ لا شریک پروردگار تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور اس کا چلانے والا بھی ہے، اور یہ زمین و آسمان میں موجود نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کے احکامات سے غفلت برتتے ہیں اور ان احکامات الہیہ پر یہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی موجود تو نہیں ہے، اور پھر ان کافروں کے حوالے سے اور آخرت کے منکروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور منکرین آخرت کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ دنیا میں جیسے یہ کرتے رہے تو اسی طرح
ان کے اعمال کے اور گندے اور برے اعمال کے بدلے، کفر اور انکار آخرت کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایمان والوں کا ذکر کیا تو ایمان پلس نیک اعمال کو بھی ذکر کر دیا کہ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ مومن اپنے ایمان کے نور میں، اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط کو پار کرتے ہوئے جنت کا داخلہ مومنوں کو نصیب ہوگا، اور منافق اور کافر اور منکرین قیامت اپنے کفر، انکار اور منافقت کی وجہ سے اندھیرے میں ہوں گے، کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا ہوگا، اور فرشتے ان کو زنجیریں ڈال کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ عظیم پر ایمان نہ لانا یہ ان کا جرم ٹھہرے گا، اور یہ پکڑ کر گھسیٹ کر اور زنجیریں ان کو ڈال کر ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو مومن اپنے ایمان کے نور سے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، اور مومن پل صراط کو پار کرتے ہوئے جنت پہنچ جائیں گے۔ منافق اور کافر اور منکرین قیامت اپنے کفر اور انکار اور منافقت کی وجہ سے کوئی کچھ دکھائی نہ دے پا رہا ہوگا، اور بالآخر جہنم ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، اور جنت ایسی جنت کہ جس کی نعمتوں کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، وہ ایسا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ جنت ایسی ہے کہ جو کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک گزرا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں جب جنت دیکھیں گے، اہل جنت دیکھیں گے، تو وہ ایسی نعمتیں ہیں جو دیکھنے والی کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، سننے والے کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل، دماغ اور تصورات اور خیال پر ان نعمتوں کا اور جنتوں کا خیال تک گزرا نہیں ہے۔ فرمایا اہل جنت کی جنت میں یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ جنتی لوگ سبحان اللہ کی تسبیحات کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو زندہ رہنے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، اور جب اہل جنت کی مجلسیں برخاست ہوں گی، کہیں بیٹھے تھے مجلسیں اور محفلیں اور بیٹھکیں لگا رکھی ہیں، جب محفل، مجلس، بیٹھک اختتام پذیر ہوگی تو پھر ان کے لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کلمات کہتے ہوئے وہ اپنی مجلسوں کو برخاست کریں گے، اور اہل ایمان کا جنت میں بھی یہی شیوا ہوگا، اہل ایمان کا دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مستدرک حاکم اور سلسلہ صحیحہ ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا، مجلس برخاست ہونے پر دعا، اور یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسی طرح صحیح الجامع میں عبداللہ بن عمر اور ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت
کفارہ مجلس کی دعا کہ جب ہم کہیں بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، ہماری بیٹھک اور مجلس لگی ہے، جب ہم اٹھ کے جانے لگے، مجلس برخاست کرنے لگے تو یہ دعا پڑھ لیں، اس سے ہمارے گناہ جو اس مجلس میں ہم سے کوئی غلط بات ہوئی اس کی معافی اور تلافی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ جو مجلس کفارہ مجلس کی دعا ہے یہ مہر کی طرح ہے جو آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مجلس میں کوئی لغو بیہودہ بات ہو گئی تو یہ دعا پڑھنے سے وہ گناہ، وہ برا کہنا کرنا، اس کا وبال اور اس کا گناہ دور ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔